بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ پہلا پارٹ دیکھ چکے، اب دوسرے پارٹ کی ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ سورہ یوسف کے ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے، جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں برگزیدہ ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر بھی پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم خواب سکھایا ہے، اگر آپ اسے چھپائیں گے تو آپ کی طرح طرح کی الطاف اور رحمتوں سے نوازے گا، اور آپ کو کلام کا وہ مفہوم اور خوابوں کی وہ تعبیر سکھائے گا جو دوسرے نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کر کے اپنی نعمت کی تکمیل فرما دے گا۔ یعنی آپ کی وجہ سے آل یعقوب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرما کر آپ کو بھی نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا، جس طرح آپ کے والد یعقوب، آپ کے دادا اسحاق اور آپ کے پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ دوستو، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل انہی 12 کی طرح منسوب ہیں، جن میں سے سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ متعدد علماء نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کے دوسرے بھائی نبی نہیں تھے۔ آپ کے واقعہ میں ان کا جو کردار سامنے آیا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اترے، ان پر بھی ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسباط سے مراد یہی افراد ہیں۔ لال قوی نہیں، کیونکہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں۔ ان قبائل ہی میں سے وہ انبیاء پیدا ہوئے جن پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نبی ہونے کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں آپ کے کسی بھائی کا نام لے کر اسے نبی نہیں کہا گیا۔ اس سے بھی ہمارا موقف درست ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس ارشاد نبوی سے یہی ارشاد ملتا ہے کہ کریم شخصیت کے پڑپوتے، کریم شخصیت کے پوتے، کریم شخصیت کے بیٹے اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ وہ کیا دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بیٹے بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیں تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے میں اخفاء سے مدد لو،
کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب والد کے ساتھ بھائیوں کو بھی سنا دیا تھا۔ یہ ان اہل کتاب کی غلطی ہے۔ تو دوستو آپ نے دوسرا پارٹ بھی کلیئر کر لیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔